میرے فادر کے دوست شفیق صاحب طبیعتاً تھوڑے چھچورے تھے اور اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ آفس کی دوسری خواتین کو پریشان کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آفس یعنی سائٹ ایریا میں اکثر لیٹ رکا کرتے تھے اور اپنے ایک ملازم جو کہ ان کے اچھے دوست بھی تھے کے ساتھ مل کر اکثر رات کو ہوٹلز پر کھانا کھانے یا پھر تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ 1999 کی بات ہے۔ اس ٹائم پہ سائٹ ایریا میں کافی سناٹا رہتا تھا۔ لیٹ نائٹ شفیق صاحب اور ان کے فرینڈ آفس سے نکلے اور روٹین کے مطابق انہوں نے تفریح کا پلان بنایا۔ ڈنر وغیرہ کر کے جب وہ اپنے گھر یعنی ملیر کے لیے روانہ ہوئے تو کارساز تک آتے آتے رات کے 1 بج چکے تھے۔ کارساز پہ ڈرائیو کرتے ہوئے انہیں ایک لڑکی روڈ کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی جو لفٹ کے لیے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی شفیق صاحب نے اس کی ہیلپ کرنے کا سوچا، یوں انہوں نے کار روک لی۔ لڑکی نے کھڑکی کے پاس آ کر کہا، میں اکیلی ہوں اور رات بہت ہو گئی ہے، مجھے کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل رہی ہے اور میں کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، پلیز مجھے لفٹ دے دیں، مجھے ویسے بھی بس تھوڑا ہی دور جانا ہے۔ شفیق صاحب راضی ہو گئے، لیکن ان کے فرینڈ نے ان سے کہا کہ یہ سب صحیح نہیں لگ رہا، پر شفیق صاحب نے یہ بات مذاق میں ٹال دی اور لڑکی کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی اپنے گیٹ اپ سے کافی خوبصورت اور ویل ڈریس تھی اور ٹاکیٹو بھی تھی، اس لیے کار میں بیٹھتے ہی وہ شفیق صاحب سے فرینک ہو گئی۔ شفیق صاحب کار کافی سلو چلا رہے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی کی منزل جلدی آئے اور ان کا یہ گپ شپ کا سلسلہ رک جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے کہا کہ وہ سامنے فٹ پاتھ پہ جو لڑکی کھڑی ہے وہ میری دوست ہے، کیا آپ اسے بھی بٹھا سکتے ہیں؟ یہ بات سنتے ہی شفیق صاحب کے دوست کو کچھ شک سا ہوا، پر اس بار بھی شفیق صاحب نے ان کی بات نہ مانی اور حامی بھر لی اور کہا، کوئی پرابلم نہیں ہے، انہیں بھی بٹھا لیتے ہیں۔ وہ لڑکی کار سے اتری اور فٹ پاتھ تک چلی گئی جہاں پر ایک درخت تھا، شاید برگد کا تھا، اور جہاں وہ دوسری لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ لڑکی دوسری لڑکی کو بلانے چلی گئی تو شفیق صاحب کے دوست نے شفیق صاحب سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، رسک کیوں لے رہے ہیں؟ اتنی رات ہے، سناٹا ہے اور ہم دونوں اکیلے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی گن وغیرہ بھی نہیں ہے، ہم کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ شفیق صاحب حسب معمول کافی ایکسائٹڈ تھے کہ انہیں راہ چلتے ایک خوبرو لڑکی دوست کے روپ میں مل گئی ہے، اور اب ایک اور لڑکی بھی ان کی کار اور ان کی دولت کا سن کر شاید ان سے امپریس ہو جائے۔ ایسا سمجھ کے وہ کچھ بھی نیگیٹو نہیں سوچ رہے تھے۔ یاد رہے کہ جب شفیق صاحب اور ان کے دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے تو کچھ لمحوں کے لیے ان کی نظر ان لڑکیوں سے ہٹ گئی، اور واپس دونوں نے جب اس ٹری کی طرف دیکھا، اس درخت کی طرف دیکھا، تو وہاں دونوں لڑکیاں موجود نہیں تھیں۔ پر عجیب سی بات یہ تھی کہ اب دونوں لڑکیوں کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں ان کی کار کے آس پاس سے آنے لگ گئی تھیں۔
शफीक साहब और उनके दोस्त कार से उतरे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो लड़कियां उनसे मजाक कर रही हैं और छुप रही हैं। उन्होंने कार के चारों तरफ, यहाँ तक कि कार के नीचे भी देखा, पर वो दोनों लड़कियां कहीं भी नहीं थीं। उनके हंसने बोलने की आवाजें मुस्तकिल आ रही थी। उस लम्हे पर दोनों ने अपने आसपास एक नज़र डाली। तकरीबन रात के 2 बज चुके थे और रोड पर उनकी कार के सिवा कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी और ना ही कोई गाड़ी लास्ट 30 मिनट के दौरान वहां से गुजरी थी। अंधेरा और रोड के दोनों साइड पर घने झाड़ थे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। लड़कियों के हंसने की आवाज़ें ऐसी थी जैसे वो इन दोनों पे हंस रही हों और इनका मजाक उड़ा रही हों। वो आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। 5 मिनट के लिए वो दोनों बिल्कुल एक स्टैचू बन गए क्योंकि उनका दिमाग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था कि यहाँ तक कि उस टाइम पे उनके कदम भी उठ नहीं पा रहे थे और ना ही हलक से आवाज़ निकल रही थी। उनके दोस्त ने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, पर वो भी बार बार भूले जा रहे थे क्योंकि उनका दिमाग माहौल और उसकी वहशत पर अटका हुआ था। खुदा खुदा करके वो दोनों कार में बैठे, मगर शफीक साहब को ऐसा लगा जैसे उन्हें ड्राइविंग आती ही नहीं है। उनके दोस्त ने तेज़ आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और यूं कार चल पड़ी। रास्ते भर उन आवाज़ों ने उन दोनों का पीछा किया और उन दोनों को पूरे रास्ते शीशे में पिछली सीट को देख देख कर हेलुसिनेशंस हो रही थी, जैसे वो लड़कियां पीछे बैठी हंस रही हैं और उनके फेसेस बिगड़ रहे हैं। वो दोनों ऐसे ही खौफ के आलम में ड्राइव करते करते कई दफ़ा रास्ता भटके और जब घर पहुँचे तो दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी और उन्हें कुछ दिन तक तेज़ बुखार रहा और जहनी तौर पर भी काफ़ी डिस्टर्ब रहे। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव भी हुई और वो ये कि उस वाक़े के बाद दोनों ने लेट नाइट आउटिंग करना बंद कर दी और बुरी आदतें भी छोड़ दी। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई स्टोरी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूं, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद रुबाब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ़ौरन जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी आपसे एक और स्टोरी के साथ। टिल देन, टेक केयर।